زرتاج گل صاحبہ، لاہور میں آپ کی جماعت اب 5 اکتوبر کو جلسہ کرنے جا رہی ہے، 29 ستمبر کو آپ پنڈی میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ این او سی لاسٹ ٹائم بھی آپ کو لاہور کا ملا کانا کا، اور وہ بطور جرنلسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید لبرٹی گول چکر پہ آپ جتنے لوگ اکٹھے کر لیتے تھے کانا میں آپ اتنے نہ کر پائے۔ اب جو آپ نے مینار پاکستان کو بالکل ایک طرح سے آپ کا فائنل فیصلہ ہے، اگر یہاں بھی این او سی نہ ملا اور ویسا ہی شرائط کے ساتھ این او سی ملا تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ پریکٹس بھی بالکل بے سود نکلے گی، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا حکومت آپ کے ساتھ کوئی کرٹسی شو کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ تھینک یو فیصل اینڈ تھینک یو ارشاد عارف صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ 2-3 باتیں پہلے بتا دوں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ آئی ایم ایف کی رول اوور کی بات کر رہے ہیں یا کوئی پاکستان کو کوئی قرضہ ملنے والا ہے جس کے اوپر پی ایم ایل این کی حکومت بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے گی اور مٹھائی بانٹنا شروع کر دے گی، یہ بھی پہلی حکومت ہے جو ہر دفعہ بھنگڑے ڈالتی ہے آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے، تو سب سے پہلے تو یہ ایوان میں پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری یہ جو بڑی سسپیشس ٹائپ کی جو پرائم منسٹر جو فارم 47 والے جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس میں سی پیک کا بھی ہم لوگوں نے کچھ شرائط پوری کی ہے، ہمیں اس کا نہیں پتا، عوام کو اس کا جواب چاہیے۔ نہیں، انہوں نے سی پیک جو پاک ایران ہماری گیس پائپ لائن ہے، سوری قطع کلام میں، انہوں نے سی پیک کی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے صرف چین سے متعلقہ یہ بات کی ہے۔ جی ہاں، نہیں تو جی تو چین سے ریلیٹڈ ہمارا سی پیک ہی ہے نا، اور کون سا رشتہ داری ہے، ہمارے تو ان سے تعلقات بہت بڑھ گئے ہیں نا، ہماری تو ان سے بہت دوستی ہے، تو اس کو سی پیک کو ہی ہٹ کیا جاتا ہے اور بہت ساری پاورز کو سی پیک کھٹکتا رہتا ہے، تو ظاہری بات ہے ہمیں اس کا ہی جواب چاہیے کہ وہ کہاں تک پہنچا، اکنامک زون کہاں تک پہنچے۔ دوسرا جو ہماری ایران گیس پائپ لائن تھی، ہمیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر امریکہ کو ریزرویشنز ہے، ہمیں ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ دیکھیے فیکچولی اس وقت تک ہم یہ بات کوٹ کر سکتے ہیں جب کوئی باضابطہ طور پہ کسی آفس کی طرف سے یہ اناؤنس کیا جائے، یہ آئے، یہ تو اب ریومرز ہیں، سوشل میڈیا پہ آئے دن چلتی رہتی ہیں۔ میں تو وزیرستان کی ہوں نا، میں تو وزیرستان کی، میں تو اس لیے کوٹ کر رہی ہوں نا کہ مجھے تو پتا ہے، میرا تو رابطہ ہے، میرا تو فرض ہے سوال کرنا، آپ مجھے سوال کرنے سے تو نہیں روک سکتے ہیں نا۔ اچھا، میں آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو ہم جلسے کی بات کر رہے تھے، آفس تو الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے، نہیں، میں آپ اسی کے اوپر جواب دینے والی ہوں، لیکن بہرحال پارلیمان میں ہمیں افغان پالیسی کا نہیں پتا موجودہ حکومت کی، ہمیں ایران پالیسی کا نہیں پتا، ہمیں انڈیا کی پالیسی کا نہیں پتا، ہمیں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کچے کے ڈاکو اس وقت پنجاب پہ کیوں راج کر رہے ہیں، یا بلوچستان میں قومی شاہراہ کے اوپر 23 لوگوں کیوں آئی ڈی کارڈ پنجاب کا دے کے شہید کیا گیا، اس کے اوپر بالکل فورن پالیسی پاکستان کی 0/0، ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ وزیر اعظم جو ہے وہ 0/0 جواب، کوئی پارلیمان میں نہیں آتے، پارلیمان کو تو صرف انہوں نے حملہ کرنے کے لیے 10 سپٹمبر کو یوم سیاہ کے طور پر یا الیکٹڈ نمائندوں کو جو ہے وہ جمہوریت پارلیمان کے اوپر حملہ کر کے صرف اپنے ایک کالی آئینی ترمیم کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیا تھا، اور الیکٹڈ نمائندوں کو یہاں سے اریسٹ کیا گیا تھا، جو پاکستان کی یا کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں جی کاہنا کے اوپر، یا ہم جو مینار پاکستان کے اوپر جلسہ مانگ رہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ تصدیق کرتا ہوں، آپ نے کہا جی ہم ایز اینالسٹ دیکھتے ہیں کہ لبرٹی چوک میں بھی آپ کتنے لوگ جمع نہیں کر سکتے ہیں یا زیادہ کر لیتے ہیں، جس طرح آپ کاملہ نہیں کر سکے۔ آئی ایم ریئلی سوری، اگر پی ایم ایل این کو کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندی ہوئی اور آپ اپنے نیشنل ٹی وی پہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی کوئی فوٹیج نہیں دکھانا چاہتے اور پورا دن پی ایم ایل این کے ترجمان جو ہے وہ پاکستان کے تحریک انصاف کے جلسے کے بارے میں ناکامی کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ NOC نہیں دیتے، ہرڈلز کریٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، بعد میں بھی پرچے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لاکھوں کی تعداد میں عمران خان کے ٹائگرز اور ٹائگرز پاکستان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ایک دن کے نوٹس کے اوپر لے کے، چاہے کانا کے اندر ہو، چاہے سنجانی کے اندر ہو، چاہے وہ ثوابی کے اندر ہو، یا اب مینار پاکستان ہو، اس میں اگر ہمیں عمران خان کے لوگ پہنچ جاتے ہیں تو اگر اس سے پی ایم ایل این کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندی ہوئی یا کسی اینالسٹ کا یہ ہے کہ وہ 3 لاکھ لوگ 3000 میں بدل دے، تو سیریسلی کہ ہماری اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں تو یہ بات پتا ہے کہ میرا لیڈر سخت سے بڑا ہے، جب بھی ہم جلسہ کرتے ہیں یہ پاکستان کے عوام کا ریفرینڈم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے ہماری جو ہے وہ کرسی چوری کی، آپ نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، آپ نے بے گناہ عمران خان کو جیل کے اندر ڈالا، آپ نے ہماری چادر و چار دیواری کو پامال کیا، اور آپ ہماری سیٹیں مزید چوری کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف اور 25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جہاں تک آپ نے پنجاب حکومت کی بات کی کہ جی
یہ پتہ نہیں کیوں ان کا احسان ہوگا. مجھے وہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کیا کہا کہ وہ اگر ہمیں جلسے کی NOC دے دے گی تو کن شرائط پہ دے دے گی, یا ان کا کوئی احسان ہوگا. کون سا احسان ہوگا؟ احسان کی بات نہیں کی, ہم نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی کورٹیسی شو کر رہے ہیں زرتاج صاحبہ. یہ تو ہمارا آئینی حق ہے. سوال یہ تھا, یہ تو ہمارا آئینی حق ہے. سوال یہی تھا, عباس صاحب نے یہی پوچھا تھا کہ کیا وہ کٹسی ہیں گے اس دفعہ آپ کو NOC مل جائے گا بر وقت, یا پھر اسی طرح ہوگا کہ آخری رات شرائط کے ساتھ ہوگا. اور اگر مثلاً کسی بنیاد پر وہ NOC نہیں دیتے پنڈی میں یا مینار پاکستان میں, تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہے, کیا سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب, میں آپ کی ایک بات بتاؤں. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. اس کو کوئی پسند کرے یا ناپسند کرے, یا جس طرح کے گھٹیا حرکتیں پنجاب حکومت یا فیڈرل حکومت کرتی ہے کہ ہمارے جلسے کو روکیں, 29 جگہوں پہ وہ بلاکیج کرے کہ کس طریقے سے عوام نہ پہنچے. رات 2-3-4 دن پہلے ہمارے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کو اور ہمارے MNAs MPs کے چادر اور چار دیواری کو پامال کریں, ہمارے ورکرز کو اٹھا لیں. اور جب اتنا بڑا کامیاب جلسہ ہو جائے تو اس کے بعد کبھی علی امین گنڈا پور پہ, کبھی سرتاج گل پہ, کبھی شیر افضل مروت پہ, کبھی بیرسٹر گور پہ, کبھی عمر ایوب پہ مذکر خیز قسم کے جو ہیں وہ FIR دے گئے کہ جی ہم لوگوں نے ان کی کوئی دستی بموں سے ہم نے حملہ کر دیا, یا پتہ نہیں ہم لوگوں نے وہ پولیس کے اوپر حملہ کر دیا, یا جو ہے ہم لوگوں نے ان کی وہ بلٹ پروف ویسٹ جا کے چھین لی, اس طرح کے. اور جی پولیس چھلانگیں لگا کے درختوں پہ چڑھ گئی. تو دیکھیے اس طرح کی مذکر خیز حرکتیں پنجاب حکومت نے تو کرنی ہی کرنی ہے. اصل بات یہ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو وہ نہ دے, NOC دے یا نہ دے, یہ ہمارا حق ہے, آئینی حق ہے کہ ہم جلسہ کریں, پیسفل پروٹیسٹ ہم کریں. میرا صرف یہ مطلب ارشاد عارف صاحب کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا, ریلیز کرنا, جلسے کرنا کسی کا بھی پولیٹیکل پارٹی کا آئینی حق ہے, اور یہ ہم انشاءاللہ کریں گے. جی اچھا, نہیں اب جو جلسہ آپ نے لاہور میں کیا کانا میں, اب FIR درج ہوئی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ پہ کہ جی انہوں نے پولیس نے آ کے اسٹیج پر آ کے حماد اظہر صاحب کو گرفتار کر لیا تھا. ایک چست قسم کا جو پولیس اہلکار تھا اس نے گرفتار کر کے وہ نیچے لا رہا تھا, تو عالیہ حمزہ نے, یعنی آپ کے جو مرد خواتین اسٹیج پہ کھڑے تھے وہ ان کو بچا نہیں سکے. جب نیچے اتر رہے تھے تو اس وقت عالیہ حمزہ نے چھڑا لیا اور اس پولیس افسر کی وردی بھی پھاڑ دی, اہلکار کی, اس پر تشدد کیا. اب یہ اس طرح کا کام آپ کریں گے تو پھر آپ کو کیسے NOC ملے گا؟ ارشاد عارف صاحب, آپ یقین کریں کہ عالیہ حمزہ جیسے سنگل پسلی خاتون آپ کے خیال میں حماد اظہر کو یا کسی مرد کو پولیس کے چنگل سے چھڑوائے گی؟ اگر وہ ایک پڑھی لکھی انجینئر خاتون جو بیچاری 1 سال جیل میں بے گناہ رہی ہے, آپ کے خیال میں وہ کبھی قانون کو ہاتھ میں لے گی؟ آج میں خود ATC اسلام آباد میں گئی تھی, اور میرے اوپر جو FIR سنجانی جلسے کی ہوئی ہے وہ یہ کی ہوئی ہے کہ میرے ہاتھ میں پسٹل تھی اور میں دستی بموں سے حملہ کر لی تھی. دیکھیں ارشاد عارف صاحب, جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جائے نا, جب آپ اپنے سیاسی مخالف کا سیاست میں مقابلہ نہ کر سکے, ووٹ میں پاپولیرٹی میں مقابلہ نہ کر سکے, تو آپ اسی طریقے سے گھٹیا ٹیکٹکس کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاپولیرٹی اور ووٹ کا تو مقابلہ نہیں ہے, تو لہٰذا ہم ہر جبر اور ظلم کریں گے. اور جب آپ گائے چوری ڈالیں گے, آپ لائٹس کی اسٹریٹ لائٹس کی چوری ڈالیں گے, ATM مشین توڑ کے پیسے نکالنے کی بات ڈالیں گے, آپ ہمیں دہشت گرد قرار دیں گے, وہی قصہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب پہ ہیروئن ڈال دی گئی. یہ تو ایز یو سو شیل یو ریپ ہی ہم دیکھ رہے ہیں نا, جو بویا وہ کاٹنے والا سلسلہ ہی چل رہا ہے. لیکن اب جو سوال ہے جو لیکن بالکل ٹھیک ہے فیصل, میرا تو بڑا خوبصورت آپ کو جواب ہے کہ اس کے بعد 2 سال تک تقریباً رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے PDM 1 اور PDM 2 میں وہ رہے ہیں, انٹیریئر منسٹر رہے ہیں, اور انٹیریئر منسٹر کے نیچے ہی DG نارکوٹکس آتا ہے. مجھے پارلیمان کے اندر کوئی ریزولوشن ابھی موجودہ یا مجھے جو ہے ان کی 2 سال کی جو حکومت تھی, مجھے DG نارکوٹکس کے خلاف کوئی ایک ان کی اپلیکیشن دے دے کہ وہ غلط تھی. اگر تو وہ غلط تھی تو پھر رانا ثناءاللہ کو چاہیے تھا کہ ان کا احتساب کرتے, ان کی حکومت ان کا احتساب کرتی. زیادہ پیچھے دیکھیں زرتاج صاحبہ, وہ چادر اور چار دیواروں کو پامال کرنے کے رپے میں اپنے کے نیچے وہ جواب نہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو آپ کے جو آفریدی صاحب تھے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا, انہوں نے قسمیں بھی اٹھائی تھی. آگے چلتے ہیں. اب خبر آئی ہے کہ بانی PTI نے جناب گنڈا پور صاحب کو اور باقی لیڈرشپ سے کہا ہے کہ ایک تو مذاکرات کسی سے نہیں ہوں گے, جن کے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ توڑ لیں, جو رابطہ رکھے گا اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. جبکہ پارٹی ترجمان رؤوف حسن صاحب کل ہی ایک TV پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی
ہم تو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کیا جائے، جلد سے جلد کیا جائے، تو یہ پالیسی میں کچھ شفٹ آئی ہے یا اسی طرح کا تضاد رہے گا؟ کچھ لوگ اور کہیں گے، کوئی بات کریں گے، دوسرے لوگ کوئی بات کریں گے، اور یہ مذاکرات چلتے بھی رہیں گے اور کوئی چل بھی رہے ہیں، یا بس صرف ایسے ہی لوگوں کو آپ نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ ٹرک کی بتی کے پیچھے تو پی ایم ایل اے نے سب کو لگایا ہوا ہے کہ اپنے کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالنا، یہ نہیں بتانا کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے، یہ نہیں بتانا کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، یہ نہیں بتانا کہ پنجاب کی حکومت اس وقت ٹک ٹاک کے اوپر چل رہی ہے، کوئی پرفارمنس نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہاں البتہ پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے لیڈر عمران خان کو جو جیل کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے اس سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ اس کے بارے میں ہر بات میں اسی کے بارے میں جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے یا سائنش ہو رہے ہیں وہ عمران خان ہے. ویل دیٹس گڈ انف کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس سیاست کے اوپر یا پاکستان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. یہ تو پاپولیرٹی ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ بھی 8 فروری کو ہمیں ہی ملا ہے اور ہماری حکومت ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے مذاکرات کی بات دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ٹو بی ویری آنیسٹ، میں کسی اس طرح کی مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں. میری خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، میرے 14 کیسز ہیں جو میرے اوپر 9 مئی میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. میرے اوپر پنڈی پورے ڈویژن کے اندر میرے اوپر 14 کیسز کیے ہوئے ہیں جس کی مجھے بیل ملے اور میرا اب جیل ٹرائل اڈیالہ میں خان صاحب کے ساتھ اکٹھے چل رہا ہے. تو میری وہاں پہ 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. لیکن ظاہری بات ہے اور بہت سارے معاملات تھے جو میں نے ڈسکس کیے تھے کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کس کے ساتھ ہونے چاہیے اور کیوں نہیں ہونے چاہیے. میں اس کا حصہ نہیں ہوں. لیکن جہاں تک آپ نے رؤوف حسن صاحب کی بات کی یا خان صاحب کی بات کی، دیکھیں ارشاد عارف صاحب، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، اس کو زبردستی نگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیڈر عمران خان کو زبردستی سزا کیے جا رہے ہیں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم نے اتنے ظلم اور جبر کے باوجود آپ کے سامنے ہے. میں آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے پارلیمنٹ سے آتی تھی اور میں 7 بجے آپ کے ٹاک شو کرتی تھی اور میں آپ کو بتاتی تھی کہ آج میں نے ووٹ ڈالا ہے اچکزئی صاحب کو جو پریزیڈنٹ کے وہ تھے امیدوار تھے، میں نے عمر ایوب صاحب کو ووٹ ڈالا ہے. ہم ہر ایک پولیٹیکل پروسیس کا جو ووٹ کا تھا، چاہے جتنا مرضی ہمارا جو ہے وہ سیٹیں چوری ہوئی، ہم نے ایک جمہوری پروسیس کے اوپر یقین رکھا. پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا اس وقت کہ پاور ہے کس کے پاس. اصل بات یہ کہ میرا لیڈر جیل کے اندر اقال کوٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نہ ان کی تصویر آنے دی جا رہی ہے، نہ ان کو صحیح کسی سے بات کرنے دی جا رہی ہے. سوال یہ تھا کہ آپ کا قبلہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مذاکرات آپ نے کرنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کیا کرنے ہیں؟ آپ کے بانی کہتے ہیں نہیں کرنے ہیں، سارے دروازے بند کر دیے ہیں. پارٹی ترجمان کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں، جتنی جلدی دیکھیں میں ایک مثال کرنا چاہیے. سمت کیا ہے؟ ایک مثال دوں گا کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کیے، اس کا فائدہ ہوا کہ آپ آئینی ترمیم کو روکنے میں کامیاب رہے. حالانکہ وہ آپ کے مخالف تھے، آپ ان کے مخالف تھے، بہت تلخیاں بھی تھیں. اب باقی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس سے آپ مذاکرات کریں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا. یہ جو مسلسل 2 سال سے مزاحمت کی آپ کی پالیسی ہے، اس کے کیا فوائد آپ کو نظر آتے ہیں؟ نہیں دیکھیے ارشاد عارف صاحب، میں نے تو اس کو اس پولیٹیکل ورکر بالکل نگیٹ نہیں کرتی کہ ٹیبل ٹاک ہونے چاہیے. اور آپ نے صحیح کہا، چاہے چکزئی صاحب ہے، چاہے منگل صاحب ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، اگر ہم نے ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگ کیا آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، اپنے پرسنل کسی مفاد کے لیے نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے کیسز پاس کر دیں یا ہمارے اوپر کوئی ٹی ٹی کے کیسز ہیں یا ہم نے لندن اور کئی پر جائیدادیں بنائی ہیں دبئی لیکس کے اندر تو ہمیں وہاں میں معافی دلوا دیں. ہم نے تو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے اور اس کا اچھا رزلٹ لکھنا آپ بہتر کہہ رہے ہیں. ڈائیلاگ ضرور ہونا چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ نکلا؟ فائدہ یہ نکلا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی، نہیں ہوئی، ایک حقیقت ہے. میرے لیڈر عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی. عمران خان کے اوپر ہی پوری قوم کا اعتماد ہے. آپ نے 200 سے زیادہ ہمیں نشان دیا، ہماری پولیٹیکل پارٹی کی ختم کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی. 8 فروری کو سب سے بڑا ہمیں ہی ووٹ پڑا ہے. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ صرف آج آپ کے پاس کرسی ہو تو آپ کہیں کہ سب کچھ نہیں ہے. آپ ایک پولیٹیکل جدوجہد کرتے رہتے ہیں. ہاں یہ تاریخ ضرور رکھے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اس کے لیڈر عمران خان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جتنا ظلم جبر تاریخ میں ہوا ہے وہ کبھی اس کی مثال نہیں دیتی. آپ کے پاس تو ایک رانا ثناء اللہ کی مثال ہے نا، یہاں پہ آپ کو ہزاروں میں مثالیں آپ کو دے سکتی ہوں کہ کس طرح ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے. آخری سوال یہ فرمائیں کہ ابھی آئینی ترمیم وہ 5 اکتوبر کو دوبارہ پیکج لا رہے ہیں. آپ کو شکایت یہ ماضی میں بھی رہی ہے، ابھی حال ہی میں بھی آپ نے کہا کہ آپ کے لوگ جو ہیں
पंजाब हाउस में ज़ेर हिरासत थे या उनको छुपाया गया था, अब आपने अपने MNAs को और सेनेटर्स को काबू रखने के लिए या महफूज रखने के लिए क्या इंतजामात किए हैं? क्या आप उनको KPK ले जाएंगे? इरशाद आरिफ साहब, यकीन करें आप इतने सीनियर बंदे हैं, आज भी मैंने मीडिया के सामने ये बात की है। हर कोई मुझे से पार्लिमानी लीडर मुझसे यही सवाल करता है कि क्या आपके बंदे महफूज हैं। मैंने आज भी मीडिया से ये बात की है। क्यों ना आज हम, मेरे तो जो लोग महफूज हैं वो तो महफूज हैं, जो पार्टी के साथ लॉयल है, जो डिसलॉयल होगा, जो ऑनेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की सियासत जो कहते थे हम इमरान खान को बनाने वाले, इमरान खान को ख़त्म करने की कोशिश की, उनकी सियासत खुद ख़त्म हो गई। ये तो पहली बात। और हमारे MNAs और सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्यों ना हम उसके बारे में बात करें कि पूरी उम्र क्या हमने छुपना है? हमारा मुल्क नहीं है, हमने सियासत नहीं करनी, हमने अपने सियासी डेरों पे नहीं जाना। मेरा सवाल है कि इरशाद आरिफ साहब, मैं आपके प्रोग्राम में बैठी हूँ, मैंने पार्लियामेंट का सेशन भी अटेंड करना है, मैंने अपने इलाके डेरा गाजी खान में जो 1.5 लाख वोट लिया, मैंने वो भी उनके लोगों का भी जो है मैंने खिदमत करनी है। तो क्या मैं अपना इलाका छोड़ दूं? क्या मैं अपने बैठक में बैठना छोड़ दूं? क्या मैं पूरी मुल्क अपने मुल्क में इसीलिए छुपती रहूं क्योंकि PMLA ने अपनी कुर्सी बचानी है, क्योंकि उन्होंने ताकतवर हलकों को बचाना है? तो क्यों ना इरशाद आरिफ साहब आज हम उनसे सवाल करें कि आप क्यों ऐसी अमेंडमेंट लाना चाहते हैं जिसके लिए आपको माओ बहनें बेटियां अगवा करनी पड़े और आपको अमेंडमेंट लानी पड़े? जी ठीक, बहुत शुक्रिया हज़रत ताज गुल।